اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اللہم صل علی فاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر بعدد ما احاط بہ علمک۔ واک ود ہدایت کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت کا حصہ قرار دے، اور ہمارے سارے اس وقت جو ناظرین ہیں، مومنین ہیں، دیکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ دیکھیں، حضور نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو فرمایا، ہم سب کی تربیت کے لیے ہے حقیقت میں۔ فرمایا یا علی بذات خود کہنا سنت پیغمبر اسلام ہے، حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے یا علی بذات خود ورد بھی ہے، مناجات بھی ہے، التجا بھی ہے، اور ایک بہت بڑی اللہ کی بارگاہ میں درخواست ہے۔ فرماتے ہیں یا علی، اگر کوئی شخص جس میں 7 چیزیں ہیں، 7 چیزیں جس میں پائی جائیں، اس نے حقیقت ایمان کو درک کر لیا ہے، حاصل کر لیا ہے۔ اور جب یہ 7 چیزیں اس میں پائی جائیں تو فرماتے ہیں کہ بہشت کے ہر دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ یعنی کیا ہے؟ اگر کسی میں 7 چیزیں پائی جائیں تو اس نے حقیقت ایمان کو حاصل کر لیا ہے، اور بہشت کا ہر دروازہ اس کے لیے اوپن ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو شخص وضو کو بطور کامل انجام دیتا ہے، وضو سب سے پہلی چیز یہ ہے۔ وضو ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی برکت ہے، بہت بڑا رزق ہے۔ وضو کو انسان صحیح معنوں میں انجام دے۔ الوضو نور، وضو کیا ہے؟ نور ہے۔ وضو از اے لائٹ۔ الوضو بعد الوضو ہے نور علی نور، یعنی کیا ہے؟ وضو آفٹر وضو از اے لائٹ اپن لائٹ۔ یعنی کیا ہے؟ اس قدر اس میں اگر فرمایا کہ آپ چاہتے ہیں آپ کا رزق زیادہ ہو، آپ کی روزی زیادہ ہو، تو آپ کو چاہیے کہ وضو کریں، وضو کر کے کھانا کھائیں، بہت زیادہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو شخص نماز کو اپنے آداب اور شرائط کے تحت پڑھتا ہے، دیٹ از آلسو ویری امیزنگ، کہ انسان کیا ہے اپنی عبادت کو، نماز کو آداب اور شرائط کے تحت انسان فوکس ہو کر نماز پڑھے، کنسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھے، حضور قلب کے ساتھ انسان کو نماز پڑھنی چاہیے۔ تیسری چیز فرماتے ہیں کہ جو اپنے واجبات مالیہ کو انجام دیتا ہے، زکوٰۃ بنتی ہے تو زکوٰۃ دے، خمس بنتا ہے تو خمس دے، اپنے جتنے مالی واجبات ہیں، مالی واجبات کو وہ انجام دیتا ہو۔ یعنی کیا ہے کہ انسان جب اللہ کے مالی حقوق کو ادا کرتا ہے تو اس کے میں یہ علامت بن جایا کرتی ہے کہ اس کا ایمان جو ہے نا اس نے درک کر لیا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کرے۔ یعنی کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے غضب کے اوپر، اسی وجہ سے فرمایا لا تغضب، یعنی کیا ہے؟ ڈونٹ بی اینگری۔ انسان کو جو ہے نا غضب، غصہ انسان کے لیے بہت زیادہ یعنی فشار خون کا باعث بنتا ہے، بیماریوں کا باعث بنتا ہے، بلڈ پریشر کا باعث بنتا ہے، بہت زیادہ کیمیکل انسان کے جسم سے رونما ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان اپسیٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں بعض اوقات سخت غصے کی حالت میں انسان کا جو منہ ہے وہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ یہ سارا کیا ہے؟ چونکہ اس قدر انسان میں فشار خون بڑھ جاتا ہے، بلڈ پریشر،
کہ اگر وہ خون اور اس کے اندر جو کیمیکل پیدا ہوتے ہیں اگر وہ جلد کے اوپر لگا دیے جائیں تو یہ جلد انسان کی جل جائے گی. غصے کے اوپر انسان جو ہے نا کنٹرول کرے. پانچویں چیز جو حضور فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرے. یعنی غصے کے اوپر بھی کنٹرول کرنا ہے ہم نے, زبان کے اوپر بھی جو ہے نا کنٹرول کرنا ہے. زبان جو ہے ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے اگر یہ ذکر پروردگار میں مصرف ہو, ذکر پروردگار میں اگر صرف ہو. یہ زبان انسان کے لیے بہت بڑا وبال ہے اگر انسان اس زبان کے اوپر کنٹرول نہیں کرتا. تو لہٰذا کیا ہے, حضور فرماتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ حقیقت ایمان کو درک کرے تو اسے چاہیے کہ اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرے. چھٹی چیز یہ ہے کہ اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو شب و روز اس کے اوپر استغفار کرے. استغفار کرنا کیا ہے, حقیقت ایمان کو درک کرنے کا ذریعہ بنا کرتا ہے. اس وجہ سے فرمایا اگر تم سے محاسبہ کرے انسان, اپنا محاسبہ نفس کرے اور اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرے, اپنے آپ کو انسان سکیوٹینائز کرے, اپنے آپ کو انسان کو چاہیے کہ وہ سنجش کرے. حاسبو قبل ان تحاسبو, جی اپنا خود محاسبہ انسان کرے قبل اس کے کہ جو ہے نا اس کا محاسبہ پھر کیا جائے قبر میں, حشر میں, میدان معاشر میں, قیامت کے روز. انسان کو خود اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. اس وجہ سے حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم سے کوئی خطا ہو گئی ہے, لغزش ہو گئی ہے, گناہ ہو گئی ہے تو تمہیں چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں, طلب مغفرت کریں, اللہ کی بارگاہ میں جو ہے التجا کریں کہ پروردگار تو معاف کر دے. اور ساتویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر کسی نے پہنچنا ہے خیر و برکت کے ذریعے, ایمان کے ذریعے, اور یہ آپ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا ایمان, اس نے حقیقت ایمان کو اس نے درک کیا ہے, تو ساتویں چیز حضور فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ میرے اہل بیت کے ساتھ وہ ہمیشہ خیر خواہی کرے, نیکی کرے. میرے اہل بیت کے ساتھ ہمیشہ اس کا سلوک اچھا ہونا چاہیے, بیہیویئر اچھا ہونا چاہیے. یہ دو چیزیں ہیں اللہ کے حبیب نے ہمیں بتائی ہیں. یاد رکھو, میں حوض کوثر پہ پہنچ کر تمہاری انتظار میں ہوں گا اور میں پوچھوں گا تم سے کون سی چیزیں ہیں. ایک قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا, دوسرا اہل بیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. کیا تم نے قرآن کو مہجور تو نہیں قرار دیا ہے؟ کیا تم نے اہل بیت کے ساتھ کہیں ایسا کام تو نہیں کہ تمہارا رویہ ٹھیک نہ رہا ہو, تمہارا بیہیویئر ٹھیک نہ رہا ہو؟ اور یہی چیز ہے, اگر کوئی اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ساتھ محبت اور مودت نہیں رکھتا تو وہ حوض کوثر حضور کے پاس نہیں پہنچ سکتا ہے. اسی لیے بہت سارے ہیں کہ جس طرح حدیث قدسی ستہ کی بھی ہے اور متعدد جو احادیث ہیں اس میں بھی ہے کہ بہت سارے ہوں گے کہ جو جب حضور کو دیکھیں گے تو دوڑتے ہوئے حضور کے پاس حوض کوثر کی طرف جائیں گے. ایسے میں فرشتے آ جائیں گے, فیحاولو, اور کیا ہے فرشتے آ کر رکاوٹ پیدا کر دیں گے. تو حضور کی آواز آئے گی, یہ میرے ساتھی ہیں, میرے ساتھی ہیں, میرے ساتھی ہیں. اللہ کی طرف سے آواز آئے گی, حبیب آپ کو نہیں پتہ ہے کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا کیا ہے, ان کا رویہ کیسا تھا, ان کا بیہیویئر کیسا تھا, ان کا سلوک کیسا تھا. آپ کو نہیں پتہ ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا ہے, اس وجہ سے یہ آپ کے پاس حوض کوثر نہیں آ سکتے. حقیقت ایمان تک اگر کسی نے پہنچنا ہے تو پھر کیا ہے, اس کا وضو ٹھیک ہونا چاہیے, اس کی نماز آداب و شرائط کے ساتھ ہونی چاہیے, اسے اپنے مالی واجبات ہیں اس کو انجام دینا چاہیے, اسے خمس ادا کرنا چاہیے, اسے زکوٰۃ دینی چاہیے, اور اسے اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے, اسے اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے, اسے گناہوں پہ استغفار کرنی چاہیے, اور اسے چاہیے کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کا وفادار ہونا چاہیے, ان کے ساتھ سلوک اچھا ہونا چاہیے, ان کی سیرت پاک کے اوپر چلنا چاہیے.
ان کی محبت اور مودت اس کے رگ و ریشے میں آنی چاہیے، وہ ہمیشہ محبت اہل بیت سے سرشار ہو، مودت اہل بیت سے سرشار ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے التجا ہے کہ وہ ہمیں محبت اہل بیت، مودت اہل بیت نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے، ہماری زبان، ہمارے دل اور ہمیں پروردگار توفیق عنایت فرمائے کہ ہم غصے کے اوپر کنٹرول کریں، ہم اپنے واجبات جو مالی ہیں انہیں انجام دیں، اور ہماری نماز، ہماری طہارت، ہمارا تزکیہ اور ہمارے وضو، یہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں کہ جس طرح اللہ چاہتا ہے ہم اسے انجام دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔